ارشد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی عہدے پر فائز تھا، مگر گھر کے اخراجات احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن سے ہی ذمہ دار تھا۔ دوسری یہ کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ اس کا ایک چھوٹا بھائی اور بہن تھے۔ رشتہ کروانے والی خالہ کے ذریعے ارشد کا اور بابرہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ بابرہ کے گھر والے نہایت شریف لوگ تھے۔ وہ زیادہ نہ صحیح مگر پھر بھی ضرورت کی ہر چیز اپنی بیٹی کو دینا چاہتے تھے، اور تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی، بس شادی کی تاریخ طے ہونا باقی تھی، جو چند ہی دنوں میں بخوبی طے پا گئی تھی۔ ارمانوں اور خوشیوں سے اپنی بھابھی کو وہ اپنے ایک معمولی سے گھر میں لے آئے، جو دیکھتا تھا ماشاءاللہ کہتا تھا گویا دلہن نہ تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ اور پھر یہ ان کے گھر میں پہلے بیٹے کی شادی تھی۔ ارشد کے دوستوں، رشتہ داروں اور بہنوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ چاؤ کیے تھے، اور اس کی ماں نے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شادی والے گھر میں عید کا سا سما تھا، مگر کسی کو کیا معلوم کہ یہ خوشیاں بھی عارضی تھیں۔ سب دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے۔ تمام رسموں ہلے گلے سے فارغ ہونے کے بعد بہنوں نے بالآخر ارشد کو کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ ابھی سے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ارشد ہانپتا کانپتا کمرے سے باہر آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، فوراً سارے گھر میں شور مچ گیا۔ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا تھا کسی ماہر ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی نے مولوی صاحب کو بلوانے کا مشورہ دیا تھا، کوئی کہتا تھا زیادہ شور نہ کرو، محلے والوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے اور پھر ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ کسی کا خیال تھا کہ دلہن کے گھر والوں کو فون کر کے بلاؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہیں مرگی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ غرض گھر میں جتنے لوگ تھے اتنی باتیں تھیں۔ اندر جا کر دیکھا تو دلہن سکون سے مسحری پر سو رہی تھی۔ اب ارشد کا خوف کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے داخل ہوتے ہی بابرہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر غش کھا کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ارشد خوف میں مبتلا ہو گیا تھا اور اپنی بہنوں کو بلانے چلا گیا۔ خیر اس نے رات یوں توں کر کے کاٹی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، مگر اس نے سب جھٹک دیے اور صبح کا انتظار کرنے لگا تاکہ بابرہ کو ایک بار دیکھ لے، شاید اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے گر گئی ہو۔ غرض جتنی رات باقی تھی اس نے انہی خیالات میں کاٹی۔ صبح اٹھ کر تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے شب بیداری کے غماز تھے۔ صبح اس نے ڈرتے ڈرتے بابرہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھلی چنگی تھی اور بیڈ پر بیٹھی شوخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے بڑی ادا سے بیٹھنے کی طلب کی۔ سب نے اس کی بات پر حیرانگی کا اظہار تو ضرور کیا، مگر پھر اس کی خواہش فوری طور پر پوری کر دی گئی۔ آخرکار بابرہ اس گھر میں نئی نویلی دلہن تھی۔ اس وقت وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر ارشد کے ذہن میں رات والا واقعہ گیا نہیں تھا، اور اس وقت بھی پریشان تھا۔ اماں بھی اس کی فکر کو بھانپ لیا تھا، اس لیے فجر میں نماز کے بعد اماں نے آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر بابرہ پر دم کیا۔ اس نے اپنی ساس کو گھورنا شروع کر دیا اور ارشد اس پر بھی خوفزدہ ہو گیا۔ صبح جب ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے بابرہ کا بلڈ پریشر، ٹیمپریچر چیک کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی بالکل نارمل اور ٹھیک ہے، بس ذرا والدین سے بچھڑنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، اگر ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دن رسم کے مطابق ولیمے کا پروگرام تھا۔ ولیمے کے بعد دلہن کے گھر والے بابرہ کے ساتھ ارشد کو بھی اس کے ساتھ لے گئے۔ بابرہ سارا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن رہی۔ ارشد نے پھر یہی اخذ کیا کہ گھر والوں سے دوری کے باعث اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ البتہ اس کے ساس و سسر نے یہ بات محسوس کر لی کہ ارشد کچھ پریشان سا ہے، مگر پھر انہوں نے ارشد کی طرح یہ خیال کو جھٹک دیا کہ شاید پہلی مرتبہ سسرال آنے سے تھوڑی جھجک ہو رہی ہے۔ بابرہ نے اپنے گھر آ کر ارشد کو پوری طرح نظر انداز کر دیا اور اپنی کزنوں کے ساتھ کافی خوش نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رات میں اپنی بہنوں سے باتیں کرتی ان کے ساتھ ہی سو گئی۔
بابرا کا بے پرواہ سے رویہ ارشد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس نے برداشت کر لیا۔ اگلے روز ارشد بابرا کے ساتھ گھر آ گیا۔ رات کا وقت ہوا تو ارشد نے کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا، مگر وہاں جو کچھ اس نے دیکھا اس کی امید نہیں تھی۔ بابرا سجاوٹ کے لیے لگی پھولوں کی لڑیوں کو توڑ رہی تھی اور غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کبھی تو اپنے ہاتھ کو دیوار کے ساتھ مارتی تو کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر بے ڈھنگے انداز میں لپسٹک منہ پر ملتی۔ ارشد تو دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ اس نے بابرا کو آواز دی تو اس نے اس کی جانب غصے سے بھرتی ہوئی بولی، کون ہو تم؟ یہاں کیوں لائے ہو؟ اور یہ پھول کہاں سے آئے؟ قبرستان ہے کیا؟ یہ پھول کہاں سے آئے ہیں؟ بابرا ہوش کرو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ کیسا شوہر؟ میں کسی کو نہیں جانتی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں آگ سے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ ارشد کا تو دل غم و غصے سے بند ہونے لگا۔ اگلے روز اس نے فوری طور پر مولوی صاحب کو بلایا اور انہوں نے بہت سی آیات دم کر کے بابرا کو کچھ تعویذ بھی دیے، مگر بابرا کی حالت بدستور ویسی ہی رہی۔ اس نے مولوی صاحب کے جاتے ہی سارے کمرے کا حشر کر دیا، ہر چیز الٹ کر رکھ دی، خود بیڈ کے سرہانے بال کھول کر بیٹھ گئی اور اول فول بکنے لگی۔ ارشد تو اب صحیح معنوں میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی میں آنے والے مسائل نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ خدا خدا کر کے تو اس بیچارے کی شادی ہوئی تھی اور اب یہ مسئلہ اس کے دوست ماجد کے سامنے رکھا۔ ارشد نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیا کہ دوست نے ایک بنگالی عالم کا عمل کروانے کا مشورہ دیا۔ ارشد تو اس سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ہر حربہ بابرا پر ناکارہ جا رہا تھا تو اس نے عالم بابا کو بلانے کی حامی بھر لی۔ عالم بابا نے آ کر ہر چیز کی تفصیلی معائنہ لیا، پھر عمل شروع کر دیا۔ بابا کو دیکھ کر بابرا چیخو پکار کرنے لگی۔ ارشد کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اسے کیسے قابو کرے۔ بابا نے اسے ایسا کرنے سے منع بھی کر دیا تھا اور اسے عمل کے لیے درکار چند چیزیں لانے کے لیے بھیج دیا۔ عالم بابا رات گئے تک اپنے عمل میں مصروف رہا اور اس دوران بابرا خلاف توقع بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ عالم بابا اگلے روز شام میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ارشد اگلے دن اپنے دوست کے ہمراہ بابا کو لینے پہنچا اور ان سے اس صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری دلہن پر ایک خطرناک جن عاشق ہے اور اگر آپ اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ 3 دن کا عمل ہوگا، اس کے بعد تمہاری دلہن ٹھیک ہو جائے گی۔ عالم بابا کی بات سن کر اب تو ارشد پریشان ہو گیا۔ وہ ایک معمولی ملازم تھا، اس کے لیے اتنا بھاری معاوضہ ادا کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اپنے دوست کی مدد سے اس نے عالم بابا کو پیسے دیے اور عمل شروع کرنے کا کہہ دیا۔ شام کو مقررہ وقت پر عالم بابا عمل کرنے آ گیا۔ بابرا عالم کے سامنے پہلے کی طرح خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عامل آدھی رات تک عمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی بابرا نے عجیب انداز میں بڑبڑانا شروع کر دیا، تم ان کے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ ارشد، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ عامل میرا کیا بگاڑے گا؟ اسے منع کر دو کہ آئندہ یہاں نہ آئے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ مگر ارشد نے ان باتوں کا کوئی اثر نہ لیا۔ اسے پوری امید تھی کہ بابا بہت جلد جن کو قابو کر لے گا، پھر بابرا ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے روز بھی بابا آیا اور عمل کر کے اپنے مقررہ وقت پر جانے لگا۔ کسی طرح سے اپنی بیوی کے تھوڑے سے بال کاٹ لو، پھر انہیں قبرستان کی سب سے پرانی قبر میں دبا دو، تمہاری بیوی قبرستان کی جن کے قبضے سے نکل آئے گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرا عمل کارگر نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے انہوں نے ارشد کو ہدایت کی تھی۔ ایسا خوفناک عمل سن کر ارشد کے تو سانس اٹک گئی، مگر عالم بابا نے اس کی ہمت بندھا دی، تم بالکل مت گھبرانا اور کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، میرے چیلے تمہاری مدد کریں گے۔ یوں ارشد نے بھی حامی بھر لی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو بابرا بیڈ پر ٹھیک سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ ارشد بھی مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ ہمیشہ وہ اپنے خوف کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سوتا تھا، مگر آج یہاں سونا اس کی مجبوری تھی۔
کچھ کھاؤ گی؟ اس نے عام سے انداز میں بابرا سے پوچھا۔ میرے لیے کچا گوشت لے کر آؤ، وہ گرائی۔ ابھی نہیں، صبح لے کر آؤں گا، وہ آہستگی سے بولا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ بابرا اسے گھور گھور کر دیکھتی رہی، بنا پلکیں جھپکائے۔ ارشد بھی نظر انداز کر کے سوتا بن گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ بابرا سو گئی ہوگی تو بنا آہٹ کیے اٹھا۔ بابرا سرہانے سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ ارشد نے تکیے کے نیچے سے کینچی نکالی اور بابرا کی جانب بڑھا رہا تھا کہ بابرا نے اپنی لال آنکھیں ایک پل میں کھول لیں اور اس کے ہاتھ سے کینچی لے کر ارشد کی تو جان نکل گئی۔ بابرا نے پلک جھپکنے میں وہی کینچی ارشد کے گلے پر رکھ دی۔ میں نے سوچا تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مگر تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس لڑکی کے جسم میں تمہارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے اسی وقت طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایسا لگتا تھا بابرا پر وہ جن بری طرح سے قابض ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ارشد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے عالم بابا کا عمل الٹا ہو گیا تھا۔ ارشد نے بابرا کو طلاق دے دی۔ اگلے دن بابرا خوب ہنس رہی تھی۔ اس نے ارشد کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اسے گھر چھوڑ کر آ جائے۔ چاروں ناچار ارشد کو اس کی بات ماننا پڑی۔ صبح کے 4 بجے جب سب لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو ارشد اور بابرا کا کمرے کا دروازہ کھلا پا کر حیرت کی انتہا تھی کہ وہ لوگ آدھی رات کو کہاں چلے گئے۔ کمرے سے نکل کر ارشد نے بائک نکالی اور بابرا کو چھوڑنے اس کے گھر چلا گیا۔ سسرال پہنچ کر اس نے بابرا کو اتارا۔ بابرا کے جانے کا ارشد کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا اس کے سر سے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ شکریہ ارشد، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس وقت بابرا کی آواز عجیب سی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا مجھے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن آپ تو بہت اچھے اور شریف آدمی ہیں، اس لیے مجھے اپنا کھیل کو سچ ثابت کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ مگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے 2 مشورے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیجئے گا، دوسرا یہ کہ کبھی بھی کسی عالم بابا کو لا کر اس پر یقین مت کیجیے گا۔ میں نے تو اسے تھوڑے زیادہ پیسے دے کر اپنے کھیل میں شامل کر لیا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی آپ کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ معاف کر دینا، اسی لیے ڈرامہ کرنا پڑا۔ آپ کے لیے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ بابرا کی بات پر وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا اور بابرا اپنا لایا سامان سنبھالتے اپنے میکے چلی گئی، جہاں رو رو کر اس نے سب کو یہی بتایا کہ ارشد نے اسے طلاق دے دی ہے۔